الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیا وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص بھی بھولی سے یعنی بھول کے روزے دار ہونے کی حالت میں وہ صائم ایون دو ایک روزے دار بھول کر اگر کھا لے یا پی لے کچھ بھی غلطی سے، فاکل او شربا، تو اسے چاہیے کہ فلیتم صومہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ کمپلیٹ کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ فإنما أطعمه اللہ وسقاه، کہ اسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی روزہ اپنا برقرار رہتا ہے، اسی طرح سے کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اور ان میں جو مین دو چیزیں ہیں، ظاہر آف کورس روزہ نام ہی کھانے پینے اور جماع، ان تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، جسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی بندے نے غلطی سے کھا پی لیا اس میں، تو اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس کا روزہ ہے اور وہ کھا لیا یا پی لیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو اللہ نے اپنی طرف سے کچھ کھلایا پلایا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے کچھ کھا پی رہا ہو اور اس کا روزہ ہو، تو جو دوسرا کوئی اگر دیکھنے والا ہے وہ اسے بے شک یاد بھی نہ دلائے کہ اس کا روزہ ہے اور وہ کھانے سے رک جائے، کہ اسے تو اللہ کھلا رہا ہے تو اسے کھانے دے۔ بہرحال اگر کوئی بندہ غلطی سے بھول کر اسے یاد نہ رہا اور وہ روزے کی حالت میں بھی کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹتا نہیں ہے، اسی طرح سے برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح سے تین چیزوں کا ذکر ایک ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یفطرن الصائم الحجامہ والقیء والاحتلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1 ہے حجامہ، جسے کپنگ کہا جاتا ہے، جو پچنے لگوانا کہا جاتا ہے، آج کل کے زمانے میں وہ جو گلاس کا کپ ہوتا ہے اس کے تھرو حجامہ لگا کے وہ گندے خون کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، جو بیماریوں کا جس میں بہت ساری علاج ہے، تو اس حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح والقی، کسی کو الٹی آ گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر اس نے باہر نکال دی تو اس سے روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے پھر نمبر 3 احتلام، کسی کو ہو گیا سوتے ہوئے میں، تو اس میں روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، کاز آف کورس اٹ واز ناٹ انٹینشنل، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور وہ برقرار رہے گا۔ آف کورس اگر کوئی انٹینشنل روزہ ٹوٹنے کا کفارہ، وہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ پھر تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس سے پہلے 60 روزے رکھنا کنزیکٹیو ایک کے بعد ایک، وہ ضروری ہو جائے گا کفارے کے طور پہ۔ لیکن یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جس میں حجامہ اور قے یعنی کہ وامٹ اینڈ دین احتلام، اینی ہاؤ ان تینوں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بہرحال احتیاط اور وہ بہتر ہی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عورت کے ساتھ مباشرت کرنے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ کڈل کرنے یا قریب جانے یا اسے ہاتھ لگانے یا کس کرنے کے بارے میں پوچھا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی، فرخص۔ لیکن ایک دوسرے آدمی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگزیکٹلی یہی بات پوچھی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی، نہا ہو، یعنی اسے منع کر دیا، نہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس بندے کو، اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، رخص لہ شیخ، وہ بوڑھا آدمی تھا، اور جس بندے کو اجازت نہیں دی تھی، منع فرمایا تھا، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، وہ ایک جوان ینگ آدمی تھا۔ تو obviously logically اگر ایک آدمی ایک جوان ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر زیادہ فزیکل کیپیسٹی بھی ہے، چاہت بھی ہے، ڈیزائرز بھی ہیں، وشز وانٹس ہیں، تو اسی لیے اسے خاص طور سے منع کر دیا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور ایک بوڑھا آدمی تھا تو اسے جانے کی اجازت بھی دے دی، اور اسے کہا کہ یعنی آف کورس جماع سے تو روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، بلکہ کفارہ واجب ہو جائے گا، لیکن صرف ٹچ کرنے سے یا کڈل کرنے سے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس بوڑھے آدمی کو اس کی اسی لیے اجازت بھی دے دی۔ اسی طرح سے پھر اور بہت ساری چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، جس میں جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اشتکیت عینیا، کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے،
اتحل وانا صائم قال نعم، کہ کیا میں اپنی آنکھ میں سرما ڈال سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، جی ہاں ڈال سکتے ہو. یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی وغیرہ ڈالنا یا سرما لگانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی. پھر ایک دوسری روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتسوق وهو صائم. میں نے یعنی اس میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بار روزے میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں. یعنی what he's trying to say is کہ روزے میں مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی اجازت ہے بالکل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اسی لیے صحابی فرما رہے ہیں میں نے اتنی مرتبہ دیکھا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے. پھر ایک اور چیز بھی جو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب علی رأس الماء وهو صائم من العطش او من الحر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی سے اپنے سر پر ایک مرتبہ روزے کی حالت میں پانی ڈال رہے تھے ٹھنڈا. یعنی ایک تو دکھانا یہ ظاہر ہے آف کورس شاید مقصد تھا کہ لوگوں کو کس کی اجازت ہے، اور پانی سر پہ پانی ٹھنڈا ڈال لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی جو ایکسٹریم ہیٹ ہے اس کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا یا اور اس قسم کی دوسری کوئی تدابیر کرنا، کوئی ایئر کنڈیشن چلا کے بیٹھ جائے روزے کی حالت میں، تو یہ جائز ہے بالکل ایبسلوٹلی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش ہے بالکل ایبسلوٹلی، اور اس لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بلکہ ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا حششت وقبلت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گھبراتے ہوئے کہ میں وانا صائم، میں روزے کی حالت میں گھبرا کر اپنی بیوی کو میں نے کس کر لیا شاید. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا صنعت الیوم امرا عظیما، میں نے تو آج بہت ہی کوئی بڑا برا کام کیا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیت لو مزمزتا من الماء، کہ تم کیا روزے کی حالت میں کلی نہیں کرتے، وانا صائم، اور تم روزے دار ہوتے ہو. قلت لا باس قال فما. تو اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بالکل روزے کی حالت میں، اب جیسے وضو کے دوران کوئی بندہ کلی وغیرہ بھی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل یہ اسی طرح ہے. تو بہرحال یہ جو مائنر چیزیں ہوتی ہیں ان سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سارا بندے کو چسیوں میں نہیں پڑنا چاہیے، یا بہت زیادہ کرینکی یا پینک یا بہت زیادہ بال کی کھال نہیں نکالنی چاہیے. ایسی مائنر چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے روزہ برقرار رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ روزے پہ کوئی افیکٹ نہیں آتا. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزے کے دوران مثلاً تیل لگانا، سرما لگانا، آنکھ میں دوائی ڈال لینا، یا کسی کو غلطی سے کوئی ان انٹینشنلی الٹی آ گئی، احتلام ہو گیا، یا کسی کو کوئی حجامہ، جیسے ہم نے پڑھا حجامہ کسی نے کروایا جیسے کپنگ کہا جاتا ہے، پچنے کہا جاتا ہے، تو ان سب چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح کوئی بندہ اگر غلطی سے بھول سے کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اپنے روزے کو کنٹینیو کرتے ہوئے کمپلیٹ کرنے کی ہی ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. تو رمضان کے جتنے بھی یہ روزے اب ریمیننگ باقی ہیں انہیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہو برقرار رکھتے ہوئے اور صحیح طرح سے ادا کیا جائے. لیکن کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اس پہ درگزر فرمائیں، معاف فرمائیں، اور جو غلطی کوتاہی کے باوجود عمل کو قبول فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.